إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق ہے، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات دنیا کے چپے چپے پہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر اس کے احسانات دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بڑی بڑی نعمتوں میں سے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کرانے کے لیے، اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جن کو یہ مہینہ مل جائے۔ کسی بھی نعمت کی قدر تب ہوتی ہے، نعمت سے صحیح طور سے فائدہ اٹھایا تب جا سکتا ہے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ نعمت ہے۔ جتنی نعمت کی قدر ہوگی، جتنی نعمت کی عظمت کا احساس ہوگا، اتنا ہی اس نعمت سے ہم استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح الجامع کے اندر یہ روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مدینہ کے قرب سے، مدینہ کے قریب ایک علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں ایک ہی وقت میں مسلمان ہو گئے، اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اسلام کا اظہار کرنے کے بعد یہ دونوں اپنے اپنے وطن چلے گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن دونوں کا جو نتیجہ نکلا وہ مجھے حیران اور پریشان کرنے والا نکلا۔ واقعے کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان میں سے بہت زیادہ عبادت گزار تھا، فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل سنتوں کا اہتمام کرنے والا تھا، عبادت میں بہت آگے نکل چکا تھا اپنے دوسرے ساتھی کے مقابلے میں۔ جو عبادت میں بہت زیادہ آگے نکل چکا تھا وہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر للہ فی اللہ وہ جہاد کے لیے بھی نکل گیا اور میدان جنگ میں وہ شہید بھی ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو مسلمان ہوا تھا اس کے ساتھ میں وہ اتنا زیادہ عبادتوں کا پابند نہیں تھا، فرائض تھے، واجبات تھے، لیکن نوافل میں دوسرے کے مقابلے میں اتنا تیز نہیں تھا۔ ایک سال کے بعد
جو عبادت گزار تھا اس کی شہادت کے 1 سال کے بعد یہ اپنے گھر پہ وفات پاتا ہے۔ مختصر قصہ یہ، میں نے خواب میں دیکھا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اتنے دیر میں وہ دونوں آدمی بھی آ گئے، وہ دونوں ساتھی بھی آ گئے جو ایک وقت میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن کوئی اپنی فطری موت مرا تھا 1 سال کے بعد، اور کوئی 1 سال پہلے شہادت کی موت مرا تھا، کوئی اپنی عبادت کے اندر اتنا زیادہ چاقو چوبند نہیں تھا اور کوئی بہت زیادہ تیز تھا۔ ہم تینوں دروازے پہ جنت کے کھڑے تھے، خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس آدمی کو کہتا ہے جو اپنے گھر پہ مرا تھا، عبادت گزار بہت زیادہ نہیں تھا، اپنے ساتھی کے مقابلے میں اتنا زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، کم عبادت گزار، اپنی فطری موت مرنے والے سے موت کا یعنی وہ فرشتہ کہتا جنت سے جو آتا ہے کہ چلو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں بھی دیکھتا رہ گیا، وہ بھی دیکھتا رہ گیا، ہمارا ساتھی چلا گیا، مجھے حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرشتہ آیا اور اس آدمی کو نکالا، اس آدمی کو بلایا جو شہید ہوا تھا، جو عبادت میں بہت ٹاپ لیول پہ پہنچ چکا تھا، کہا تو بھی چل جنت میں، اور مجھ کو کہا جاؤ واپس جاؤ، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے۔ خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھتا ہے، جا ابھی تمہاری زندگی باقی ہے۔ میں جب میری نیند سے آنکھ کھلی تو میں حیران پریشان اس لیے نہیں کہ مجھے واپس کیا گیا، حیران اور پریشان یہ تھا کہ یہ دونوں آدمی ایک ہی ساتھ میرے سامنے مسلمان ہوئے تھے، اور ایک شہادت کی موت مرا تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اور دوسرا اپنی فطری موت مرا تھا۔ ایک عبادت میں بہت اونچائی پر پہنچ چکا تھا اور دوسرا اتنی بلندی پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ اپنے بستر پہ مرنے والا جنت میں پہلے چلا گیا اور شہید ہونے والا جنت میں بعد گیا۔ یہ مجھے حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اپنی الجھن اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے صبح تذکرہ کیا کہ یار ایسا میں نے خواب میں رات دیکھا ہے۔ کہا ارے یار تعجب کی بات تو ہے ہی، یہ شہید کو پہلے جانا چاہیے تھا، عبادت میں جو چوٹی پر پہنچ چکا تھا اس کو جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، بستر پہ مرنے والے کو بعد میں جانا چاہیے۔ یہ تو حیران کرنے والا معاملہ ہے۔ چلو اس الجھن کا علاج کرنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا من ای ذالک تعجبون، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ جتنا تم نے تفصیل بیان کیا ہے اس میں تو مجھے تعجب کی کوئی چیز نہیں لگ رہی ہے۔ تو من ای ذالک تعجبون، کس چیز پر تمہیں تعجب ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول تعجب نہیں ہے، ایسا معاملہ ہے، اس کو پہلے جانا چاہیے، اس کو بعد میں جانا چاہیے، بعد والے پہلے چلا گیا اور پہلے والا بیچارہ بعد میں گیا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ان سے سوال کیا اور کہا اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، یہ آدمی جو بعد میں جنت میں گیا، بستر پہ مر کے جنت میں پہلے چلا گیا، عبادت بہت زیادہ نہیں کیا تھا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، کیا یہ بتاؤ جو آدمی بعد میں مرا تھا، جو آدمی پہلے جنت میں گیا، یہ بتاؤ جو آدمی جنت میں پہلے چلا گیا یہ 1 سال تک اس کو موقع ملا کہ نہیں ملا دنیا میں رہنے کا؟ یہ 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا، یہ 1 سال تک زندہ رہا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات تو صحیح ہے کہ 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی تھی، گرچہ بستر پر ہوئی تھی، گرچہ فطری موت گھر پہ اس کی وفات ہوئی تھی، لیکن 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا قالوا بلا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو ہے 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے۔ دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَهُ، 1 سال اگر اس کو اور ملا تو 1 رمضان اس کو اور ملا کہ نہیں ملا؟ اور رمضان ملا فَصَامَهُ، تو رمضان کے اس نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ فرائض روزے ہیں، نوافل تو نہیں ہے، وہ رمضان کا روزہ رکھا۔ رمضان اسی طرح صحابہ کرام نے کہا اللہ کا رسول ہاں 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی تو 1 رمضان اس نے اور پایا اور رمضان کا روزہ بھی رکھا۔ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجَدَةً فِي السَّنَةِ، اور 1 سال تک اس نے اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے والا رمضان 1 نہیں پایا، پہلے والا 1 سال اور نہیں پایا۔ یہ دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار تھا اس کو 1 رمضان ملا، رمضان کی قدر کیا، رمضان کے روزے رکھے، اور وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، اور 1 سال تک وہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا۔ اگر صرف فرائض جوڑے جائیں تو تقریباً 1800 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، 1 سال میں 1800 نمازیں ہوتی ہیں۔
1800 نمازیں اس نے پڑھا, 30-29 روزہ اس نے رکھا, تو اب بتاؤ جنت میں پہلے کس کو جانا چاہیے تھا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی تو حیرانی کی بات ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہیں اس پر حیرانی تو ضرور میں بتاتا ہوں. فما بینہما ابعد ما بین السماء والارض, یہ دونوں جنت میں یکے بعد دیگرے گئے نا, لیکن جنت میں جانے کے بعد ان کا جو درجہ ہے, درجے کا جو فرق ہے وہ اتنا فرق ہے کہ جو پہلے جنت میں گیا, رمضان کا روزہ رکھا, رمضان کا مہینہ پایا, اس کی قدر کیا, یہ جنت میں پہلے بھی گیا اور اس کا درجہ جنت میں اونچا بھی ہے. اور جو رمضان کا ایک مہینہ نہیں پایا, 1 سال رمضان نہیں پایا, وہ جنت میں گیا, لیکن دونوں کے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. کیا ہے یہ حدیث بتاتی ہے. اب خواب نہیں رہ گیا, شروع میں خواب تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ گیا تو خواب شریعت اور دین بن جاتا ہے. گرچہ کسی صحابی کا ہی خواب ہو, گرچہ کسی صحابی کا خواب ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے, اس پہ ریمارک چڑھا دیے, تو اب وہ خواب نہیں رہ گیا, وہ کیا بن گئی؟ وہ حدیث بن گئی, وہ دین بن گیا, وہ شریعت بن گیا. یہ حدیث ہم کو بتاتی میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ پا جانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے, عظیم ترین نعمت ہے. جنت میں پہلے داخلے کا سبب بھی ہے اور جنت میں درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے, لیکن صرف رمضان پانا نہیں, رمضان کا صرف مل جانا نعمت نہیں ہے. رمضان پانے کے ساتھ پلس رمضان کی قدر کرنا بڑی نعمت ہے, رمضان کے عبادت کرنا بڑی نعمت ہے. جو آدمی رمضان تو سب کو مل گیا, ہم کو بھی مل گیا, جو ہوٹلوں پہ پردہ لگائے ان کو بھی مل گیا ہے, جو گھر میں فریج میں سے چپکے سے دروازے بند کر کے کھا پی لیتے ان کو بھی رمضان ملا نا, مل گیا. لیکن ان کے لیے میرے بھائی وہ والے جان ہے, ان لوگوں کے لیے جیسے الحمدللہ ہم لوگ ہیں, آپ لوگ الحمدللہ سارے کے سارے لوگ ہیں, یہ رمضان پائے ہیں اور رمضان کی قدر اپنے حیثیت سے کر رہے ہیں, تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا پا جانا میرے بھائیوں. یہ سال 2025 کا رمضان, ایک سال ہم پیچھے اگر جائیں 2024 کا رمضان میں, تو ہمارے بہت سارے جاننے والوں میں سے ملیں گے, بہت قریب ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی مل جائے, ہمارے دوستوں میں مل جائے, ہمارے ساتھیوں میں کوئی مل جائے, ابا کسی کو ہوں گے, دادا کسی کو ہوں گے, نانا کسی کو ہوں گے, نانی کسی کو ہوں گی. 2024 میں وہ ساتھ میں رہتے تھے, افطاری ایک ساتھ میں, سحری ایک ساتھ میں, تراویح ایک ساتھ میں, مسجد آنا ایک ساتھ میں, مسجد سے جانا ایک ساتھ میں, قیام اللیل کرنا ایک ساتھ میں, اسی طرح شب قدر تلاش کرنا ایک ہی ساتھ میں, اور پھر عید منانا ایک ساتھ میں. کتنا اچھا لگ رہا تھا. لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ 2025 میں نہیں ہیں. کہاں چلے گئے؟ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. یہ رمضان آنے سے پہلے اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا, اپنے پاس اللہ نے بلا لیا. اب وہ لاکھ تمنائیں کریں, لاکھ کوششیں کریں کہ ایک رمضان اور مل جائے, رمضان کی ایک نعمت اور مل جائے, وہ رمضان کی نعمتیں اب ان کو نہیں مل سکتی ہیں. مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی. آپ ذرا جائزہ لے لو, آپ کے ساتھیوں میں کوئی نہ کوئی نکل جائے گا. اچانک یاد آیا, یہ جس قالین پہ ہم بیٹھے ہیں کسی نے گزشتہ سال دیا تھا رمضان کے مہینے میں, یہ سال نہیں ہے. اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ان کے اس صدقے کو قبول فرمائے. یہ غیبی دعائیں, اچانک ایسا نکاح, آدمی خیر کی چیزیں کرتا ہے, اپنے بعد کچھ چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہے, یاد کر کے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے حق میں دعائیں نکل جاتی ہیں زبان سے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ ان کی صدقے قبول فرمائے, غلطیوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما کے جہنم سے بچا کے جنت کا راہی بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کے قبر پر مٹی ڈالا ہے جو پچھلے سال رمضان میں تھے, یہ سال نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ بہت ممکن ہے 2026 کا رمضان آئے تو ہم نہ رہیں. کوئی گارنٹی ہے رہیں گے 2026 میں؟ اتنی بڑی نعمت میرے بھائیوں فیل کرو, ذرا سوچو, اس کو احساس کرو کہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس رمضان تک پہنچایا ہے. اور بہت ممکن ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے قسمت میں لکھ دے کہ یہ 2025 کا رمضان تمہارے لیے آخری رمضان ہے. ہمارا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بھی ہو سکتا ہے, ان کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اور زندگی میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رمضان تو آخری رمضان ہونے ہی والا ہے.
کوئی نہ کوئی رمضان تو ہر ایک کی زندگی کا آخری رمضان ہونے والا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ 2025 کس کے لیے آخری ہے اور 26 اس کو نہیں ملنے والا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ، کچھ لوگ تو ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے میں ہی ہوں کہ 2026 کا رمضان ہم کو نہ ملے۔ اللہ نے ہم کو دے دیا رمضان، ایک بار چانس دے دیا، اور یہ سمجھ بھی دے دیا اللہ رب العالمین کا۔ ٹھیک ہے 2-4 لوگ چلے جائیں گے 26 میں، نہیں ملیں گے ان کو، لیکن ان میں سے 40% لوگوں کو میں بتا سکتا ہوں کہ جس پوزیشن میں ابھی ہے نا 2026 میں نہیں رہیں گے۔ صحت اللہ نے دیا ہے نا، تراویح پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ افطاری میں حصہ بھی لے لیتے ہیں، خوب عبادتیں کر لیتے ہیں، چاقو چوبند ہیں، جسم صحیح سالم ہے۔ 2026 آتے آتے، ایک سال آتے آتے، نہ جانے ہمارے اوپر کون سی بیماری کا حملہ ہو جائے، کون سی بیماری ہماری ساتھی بن جائے، سوگر کی بیماری یا کینسر کی بیماری۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو حالات چل رہے ہیں، جو سماج کے اندر حادثات رونما ہو رہے ہیں، نئی بیماریاں جو آ رہی ہیں، نئے یعنی اٹیک جو لوگوں کے اوپر آ رہا ہے، کبھی فالج کا اٹیک آیا، کبھی اور کسی چیز کا آیا، اور پھر ایسی صورت میں ہم اور جو ضعیف لوگ ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اتنی نقاہت آ جائے، اتنی کمزوری آ جائے کہ ڈاکٹر بولے بس جو آپ نے رمضان کے روزے رکھے اب روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو ابھی بنایا ہے، ہو سکتا ہے اگلا سال ملے تو ہم اس پوزیشن میں نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بار بار رمضان کی بہاریں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائی، یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ رمضان چلے جانے کے بعد ہم لاکھ کوشش کریں اس کو واپس لانے کے لیے تو نہیں لا سکتے۔ اس لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے اوپر اور بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان دیا ہے۔ اس سے بڑی اور ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھا بھی دیا ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر کے گزارے۔ ایک سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، جو بچتے ہیں ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں، نہ جانے کسی بیماری آئی ہیں، یعنی دائمی بیماری آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین کا فضل منائیں، اللہ رب العالمین کا شکر منائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اور نصیب فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے کو اتنا عبادت کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ عبادتیں کرنا رمضان میں ہمارے لیے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اتنا آسان پورے سال کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب کوئی عالم کے صرف جاننے والی بات نہیں ہے، یہ پبلک بھی جانتی ہے، عوام بھی جانتی ہے۔ مسجدوں میں آ جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، مسلم محلوں میں چلے جاؤ تو ہاں رمضان کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ جو یعنی ایک دم نکمے قسم کے لوگ ہیں، جو ایک دم گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، انہی کو چھوڑ دیجئے، باقی تقریباً جو 50-50 یا 40 اور 30 کا آنکڑا رہتا ہے، وہ لوگ بھی الحمدللہ اس مہینے کے اندر عبادتوں سے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں کے لیے عبادتیں آسان بنا دیتا ہے اور بندوں کے لیے بہت ساری سہولتیں دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی آسانی کہہ لیجئے یا اس مہینے کی خصوصیت کہہ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، چاند نکلا، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ چاند رمضان کا نکلا، سارے شیاطین کو اور سارے سرکش جنات کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے بیڑیوں کے اندر۔ یہ کیوں جکڑ دیتا ہے؟ جکڑ دیا تو ہم کو بتایا کیوں؟ ہم کو کیا فائدہ؟ ہم کہیں چھڑانے جا رہے ہیں یا ہم کو کچھ فائدہ؟ ہم کو بتایا اللہ تعالیٰ نے، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب العالمین نے اس لیے بتا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، چاند نکلا رمضان کا، شیاطین سب قید ہو گئے، اب تم کو ایسے شیطان گمراہ نہیں کر سکتے جیسا 11 مہینے تم کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ اب تمہارے لیے آگے کا منزل تک پہنچنا، تمہارے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ اب رکاوٹ ڈالنے والا بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اب تمہارے لیے آسانی ہو گیا ہے۔ اور آپ اس کا تصور کیجئے، اس کا احساس کیجئے کہ یقیناً شیاطین کا جکڑ جانا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ 1 تاریخ کا رمضان کی پہلی تاریخ کی مغرب کی اذان ہوتی ہے یا عشاء کی اذان ہوتی ہے، ماشاءاللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں، یہ تجرباتی چیز ہے، مشاہداتی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیاطین کو جو جکڑ دیا، اس لیے جکڑ دیا تاکہ وہ شیاطین جو اللہ کے بندوں کو 11 مہینے فری ہو کے گمراہ کرتے تھے، اب نہیں گمراہ کر سکتے۔ اور یہ رمضان کی تعظیم بھی کہہ لیجئے،
کہ رمضان کی تعظیم میں ان بدماشوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، شیاطین کو، جنات کو جکڑ دیتا ہے، یا اسی طرح سے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو عبادت پر راغب کرنے کے لیے، عبادت کی ترغیب دلانے کے لیے، عبادتوں پر ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو جکڑ دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال، ایک چھوٹا سا کوشچن رہ جاتا ہے، رمضان میں شیاطین جکڑ دیے گئے، پھر بھی کچھ لوگ پیتے ہیں، کچھ لوگ کھاتے ہیں، مغرب بعد ہی کھاتے، مغرب بعد ہی پیتے، حرام چیزیں۔ بھائی شیاطین جکڑ گئے تو حرام، تو جیسے کھانا پینا جان بوجھ کر کے صحت مند آدمی کے لیے روزے کی حالت میں حرام ہے نا، ویسے مغرب کے بعد بھی حرام چیزیں پینا حرام ہے، حرام چیزیں کھانا حرام ہے۔ اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو دن میں کھانا پینا حرام ہے جیسے، ویسے ہی یعنی حلال چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی دن میں آپ آدمی نہیں کھا سکتا، اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے صحت مند آدمی کے لیے، لیکن مغرب کے بعد جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ حلال کیسے ہو جائیں گی؟ جو مستقل ہے، دائمی طور سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جن کو کھایا نہیں جا سکتا، جن کو پیا نہیں جا سکتا، جن کو منہ نہیں لگایا جا سکتا، ایسی چیزیں مسلمان کیوں لگاتا ہے؟ جب شیاطین جکڑ دیے گئے تو ہوٹلوں پہ لوگ پردہ لگا کے کیوں کھا رہے ہیں؟ بیوی کو زبردستی بولے بنا دوپہر کا کھانا، دنا دنا ناشتہ بنا، چائے پینے کا دل کر رہا، سر چکرا رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ شیاطین تو جکڑ دیے گئے نا میرے بھائی۔ اب پتہ چلا کہ گمراہی میں سارا کا سارا کردار جنات والے شیاطین کا نہیں ہوتا ہے، اپنے اندر جو نفس خبیثہ ہے نا اس کا بھی ہوتا ہے۔ خبیث نفس، گندا جو نفس ہے نا، اس نفس کا بھی ہوتا ہے برائی میں کردار۔ اور جو شیاطین جکڑے گئے ہیں وہ جنات کے جکڑے گئے ہیں، انسانوں کے شیاطین نہیں جکڑے گئے ہیں۔ من الجنتی، ہاں جنات یعنی جو شیاطین ہوتے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے، جناتوں میں۔ جو شیطانی حرکت کرے وہ شیطان ہے، چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے میرے بھائی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو عبادتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے، عبادتوں پر ابھارنے کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتیں پانے کے لیے، اللہ کی نعمتیں سمیٹنے کے لیے دوڑو، ہم نے تمہارے دشمن کو سائیڈ میں لگا دیا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ بائک سے جاتے ہیں، سامنے وہ فائن لگانے والا ہوتا ہے، جرمانہ لگانے والا۔ ایک کام کر، تو ہیلمٹ لیا نا یار، تو تھوڑا ٹیڑھا میڑھا چلا تاکہ آگے جا کے تجھ کو روک لے، میں بغیر ہیلمٹ کو سائڈ سے نکل جاؤں گا۔ ہوشیاری ہے نا ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو روکنے والا تھا میں ڈال دیا اندر، جب بھاگ اب جلدی جنت کی طرف دوڑ، دوڑ نیکیوں کی طرف، اب تیرے لیے آسان ہو گیا، اب رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ مثال، پہلی چیز شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دوسرا اللہ رب العالمین بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ پورا رمضان کھلتا نہیں ہے، جہنم کے سارے دروازے بند، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ پورا رمضان بند نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی جہنم بند ہو گیا، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، چھوڑو، چوری چھوڑو، بے ایمانی چھوڑو، شراب چھوڑو، کباب چھوڑو، معصیت چھوڑو، نافرمانی چھوڑو، گناہ چھوڑو، یہ سب جہنم میں لے جانے والا، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اب افطار پارٹی کرا لو، جنت میں چلے جاؤ گے، صدقہ خیرات کر لو، روزہ رکھ لو، نوافل پڑھ لو، تراویح کی نماز پڑھ لو، شب قدر کی قدر کر لو، اسی طرح سے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر لو، تسبیحات پڑھ لو، دروس وغیرہ سن لو، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری کی ساری چیزیں کر لو، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں لے کر جانے والی ہے؟ جنت میں۔ اور جنت کے دروازے الحمدللہ 8 کے 8 اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں کھول دیا ہے۔ اور یہی نہیں، چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جیسے میں چلا رہا ہوں نا، اور ہم جیسے نہ جانے اس وقت میری ممبر و محراب سے کتنے لوگ چلا رہے ہوں گے، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے، پھر سننے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی قدر بولنے والے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے دنیا کے اندر بہت سارے علماء اس ٹائم ہوں گے، ممبئی میں تو تقریباً اکثر جگہوں پہ خطبہ چالو ہوگا، آدھے گھنٹے کے بعد سب لوگ ادھر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اے فرشتہ، ہاں اللہ حاضر ہوں، ذرا زور سے آواز دے، یا اللہ آواز کیا دینا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والوں آگے بڑھو، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والے آگے بڑھو، دوڑو۔ یہ فرشتہ روزانہ آواز دیتا ہے، اور اسی کی آواز کو میں کاپی کر رہا ہوں، اسی کی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ شیاطینی فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی
ندا دینے والا آواز دیتا ہے، ینادی نادن، ایک ندا دینے والا آواز دینے والا کہتا ہے، کل لیلتن، رمضان کی ہر رات میں یہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والے کے بڑھ۔ 11 مہینے جو صرف فرائض پر اتفاق کرنے والے تھے، جو واجبات پر اتفاق کرنے والے تھے، جاگو، وہ فرائض کا مہینہ نہیں ہے، یہ جو سیزن ہے نا یہ واجبات کی ادائیگی کا نہیں ہے، یہ اب نوافل اور سنت اور مستحبات میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ بھلائی طلب کرنے والے فرائض پر اکتفا نہ کرو بلکہ نوافل کا اہتمام کرو، ایک بہت بڑا انبار لگا لو نیکیوں کا۔ فرائض تو 11 مہینے تم نے کیا ہے، یہ مہینہ جو ہے نا فرائض کا نہیں ہے، معاف فرمائیے گا، یہ مہینہ صرف فرض روزے کا ہے، یہ مہینہ جو ہے صرف فرض روزے کا ہے، فرض نمازوں کا یہ مہینہ نہیں ہے، فردی زکوٰۃ کا یہ مہینہ نہیں ہے، اور کسی چیز کا فرض کا مہینہ نہیں، یہ صرف رمضان جو ہے یہ فرض روزوں کا مہینہ ہے، باقی جو نیکیوں کا مہینہ ہے وہ سنت، نفل اور مستحب نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر کمپٹیشن کرنا چاہیے، اس کے اندر بڑھنا چاہیے۔ تو یعنی فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے، وہ یا باغی الشر اقصر، او گناہ کرنے والے، معصیت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے والے، چغلی، غیبت، بے ایمانی، سود خوری، جتنے بھی گناہ آتا ہے، ایسے گناہ اور جرائم کرنے والے آپ اپنی زندگی میں مار بریک، اکثر رک۔ کیا کر رہا تھا؟ 11 مہینے شراب پیا، ابھی رمضان میں بھی پی رہا، رک۔ 11 مہینے سود کھا رہا تھا، ابھی رمضان میں بھی کھا رہا ہے۔ 11 مہینے غلط کام کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہے۔ 11 مہینے نماز چھوڑ کر کے فاسق بنا تھا، ابھی وہی کر رہا ہے۔ رک جا ابھی، اب کیا ہے، اب نیکی کی طرف دوڑ۔ گناہ کرنے والے گناہ سے باز آ جا، اب یہ مہینہ گناہوں کا نہیں ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اب تیرے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں، اس بابرکت مہینے کے اندر، نیکیوں کے موسم میں تو گناہ کرے، تیرے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ اور سوچے تھوڑی دیر کے لیے، یہ فرشتے کی آواز کہیں نہ کہیں تو ہم کو پہنچی ہے، آپ کو بھی پہنچی ہے، پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تبھی تو مسجدیں الحمدللہ بھر جاتی ہیں، تبھی تو ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہو جاتا ہے، کہیں نہیں۔ اسی لیے تو بہت ساری چیزیں جو گندی ہوتی ہیں وہاں بینڈ ہو جاتا ہے، لوگ شرماتے بھی نہیں جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو اس کا مطلب یہ فرشتے کی آواز ہمارے ایمان کے کان کے ذریعے سے ایمان کے دل میں اتری ہوئی ہے میرے بھائیو۔ یا باغی الخیری اقبل و یا باغی الشر اقصر، نیکی کرنے والے بڑھ آگے اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور اے برائی کرنے والے برائی سے بعد آ جا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے میرے بھائیو، وَلِلَّهِ اتقاء من النار۔ انسانوں میں سے بہت سارے ایسے انسان ہیں، بہت غلط کام کیے، بہت بڑے بڑے پاپ کیے، بہت بڑے بڑے جرائم کیے، اتنے بڑے جرائم کہ رمضان سے پہلے اگر مر جاتے تو سیدھا جہنم میں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وَلِلَّهِ اتقاء من النار، اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے والے اگر مر جاتے نا تو کہاں چلے جاتے؟ جہنم میں۔ اللہ نے ان کو رمضان دیا، اب جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو رمضان کی برکت سے جہنم سے آزاد کر دیتا، اب نہیں جانے کا جہنم میں۔ یعنی روزانہ وَلِلَّهِ اتقاء من النار، اللہ رب العالمین خاص طور سے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، ان کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جو جہنم کے حقدار بن چکے تھے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو، بہت ڈھیر سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہر رات دعا کریں، ہر لمحہ دعا کریں، اللہم آتق رقابنا عن النار، یا اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، دوست و احباب کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، اہل توحید کے لیے دعا کریں میرے بھائیو، کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اگر کوئی آدمی رمضان پا جائے اور اپنی گردن کو آزاد جہنم سے نہ کرا سکے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہر رات جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ آپ بتاؤ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اہم موقع پہ یاد آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، صحابہ کرام چونک گئے۔ پھر دوسرے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، یا اللہ اس کو قبول کر لے۔
پھر تیسرے پہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ اس کو بھی قبول کر لے. نیا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے تو صحابہ کرام حیران تھے. کئی بار ممبر پہ چڑھے لیکن کبھی آمین یا اللہ قبول کر لے, یا اللہ اس کو بھی قبول کر لے. کبھی اللہ کے رسول نے ایسا نہیں بولا. ممبر سے اترے, بولا اللہ کے رسول تھوڑی الجھن ہے. کیوں الجھن ہے؟ آپ نے ایک نیا کام کیا ہے, ہم نے کوئی دعا نہیں کیا, آپ نے بھی دعا نہیں کی, آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا اللہ قبول کر لے, یا اللہ قبول کر لے, کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زینے پہ, ممبر کے ہر اسٹیپ پہ قدم رکھنے کے وقت جو آمین کہا تھا اس کی 2-3 وجہ بیان کی الگ الگ. ایک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو 7 آسمان کے پردے چیرتے ہوئے فوراً جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ گئے. میں ممبر پہ چڑھا, جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اتر آئے. جیسے میں نے قدم رکھا انہوں نے کہا من ادرک رمضان, جو آدمی رمضان کا مہینہ پا جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. بعود من ادرک رمضان, جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پا کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرا لے, اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. اتنی بابرکت مہینہ, اتنا پاکیزہ مہینہ, اتنا مغفرت والا مہینہ پا کر کے 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا نہیں, 30 دن کا 29 دن کا ڈے نائٹ ملا کر کے یہ 2 مہینہ تقریباً ہو جا رہا ہے. یعنی ڈے نائٹ یعنی 30 دن اور 30 راتیں, 29 دن 29 راتیں. تو اس طرح میرے بھائیوں اتنا لمبا وقفہ پانے کے باوجود اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا لیتا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو میں نے کہہ دیا یا اللہ جبرائیل کی بات مان لے. اللہ اکبر. یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے, بد دعا ہے میرے بھائیوں, یہ بد دعا ہے. اور بد دعا کون کر رہا ہے؟ اور وہ چھوٹے موٹے بد دعا نہیں, یا اللہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, پیر ٹوٹ گیا, نہ دعا. بد دعا کون سی ہے؟ بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر, کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے. جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ رحمت سے دور کر دے تو انسان کے پاس بچا کیا؟ انسان کے پاس سب کچھ ہو, اللہ کی رحمت نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. اور اللہ کے پاس, انسان کے پاس کچھ نہ ہو, اللہ کی رحمت ہو, سب کچھ ہے. آدمی کے پاس اللہ کی رحمت ہو, کچھ نہ ہو تو سب کچھ ہے. اور اگر آدمی کے پاس سب کچھ ہو, رحمت نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. فرشتہ جبرائیل, فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الموحدین, امام الانبیاء ہیں, سارے نبیوں کے سردار, سارے انسانوں کے سردار, اگلے پچھلے سب کے سردار, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ جبرائیل کی بات سن لے. رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں, رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں. لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول ذرا ان کو بد دعا کرو ہلاک ہو جائے. بولے نا میں بد دعا دینے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. جانتے ہیں نا یہ رحمت للعالمین کا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں یا اللہ وہ بہت ستا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ستا رہا, بہت پریشان کر رہا, ذرا ہاتھ اٹھا دے اللہ کے سامنے برباد ہو جائے. طائف کا واقعہ, مار دیے بدماشوں نے, یعنی سر پھٹ گیا اور خون جوتوں میں جم گیا, بے ہوش ہو کے گر پڑے, پانی ڈالا گیا تو ہوش آیا, چیٹے مارے گئے تو ہوش آیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں بد دعا نہیں کر سکتا. اور وہ نبی جو غیروں کے لیے بد دعا نہیں کرتا تھا, اپنے مسلمانوں کے لیے کلمہ پڑھنے والا جو رمضان کا مہینہ پا جائے, اللہ اکبر, کتنی اونچی بات ہے میرے بھائیوں. رمضان کی قدر و منزلت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن کے لیے بد دعا نہیں کرنے کے لیے تیار تھے, وہ ایسے بد نصیبوں کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہو گئے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. یا اللہ ہم تجھ سے اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین کہ رمضان کا مہینہ گزرنے سے پہلے ہماری معافی کا پروانہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں میں تھما دے. یا اللہ ہم کو رمضان گزرتے ہی ایسے کر دے جیسے ہم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے, گناہوں سے پاک کر دے رب العالمین. اور ہم جانتے ہیں تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے, کوئی در ایسا در نہیں ہے جس در پہ جھک کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکے. رب العالمین دل کی حالت کو تو اچھے سے جانتا ہے, ہمارے دل کے انگ انگ میں یہ بسا ہوا ہے کہ گناہوں کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو عرش عظیم کا مالک معاف کر سکتا ہے, اور وہ تو ہی ہے, تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سارے کے سارے بھائیوں کے اور ہماری باتوں کو سننے والے سارے کے سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ رمضان گزرنے سے پہلے دے دے. لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا, رمضان کی قدر کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں 2 چیزیں بہت اہم ہیں, اسی پر جمعہ کے خطبے کو ختم کرتا ہوں. 2 چیزیں بہت اہم ہیں اور اس اہمیت کو, اہم چیزوں کو لے کر جائیے. پہلی یہ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. بستر پہ جائیں تو سوچیں ہمارا بھی نام آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا.
جہنم سے آزادی جن کو اللہ نے دیا ہے ان میں ہمارا نام آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ہم نے اپنا نام جہنم سے آزاد لوگوں میں لکھانے کے لیے دن بھر کیا کیا؟ اب بستر پہ جا رہا ہوں، کیا میرا نام آیا کہ؟ روزانہ حساب کر کے جاؤ۔ اور دوسری یہ حدیث میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی رمضان کا مہینہ پا جائے اور اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے تو ایسا آدمی بہت بڑا بدنصیب ہے، قسمت کا سب سے بڑا پھوٹا انسان ہے کہ فرشتہ جبرائیل اس کے لیے بد دعا کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے یا اللہ جبرائیل کی بات سن لے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے نعمتیں دیا ہے رمضان کی شکل میں تو یہ ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو رمضان کی قدر کریں، رمضان کے ایک ایک پل کو غنیمت سمجھیں، اللہ رب العالمین کی عبادت ہی میں اس رمضان کو گزاریں۔ اور بڑے معذرت کے ساتھ ایک آخری بات یہ، موبائل سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر موبائل آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اپنے آپ کو نیٹ سے بچا لیں۔ یہ دو چیزیں اگر نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل ہے، واللہ بتا رہا ہوں، اس امید کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ سماج کے اندر جو دیکھ رہا ہوں اس کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ یہ نوجوان اللہ نہ کرے، یہ نوجوان اللہ نہ کرے اگر نیٹ استعمال کرے گا، نیٹ کی دنیا میں رہے گا تو یہ جبرائیل کی بددعائیں اس کو لگ نہ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں اس کو لگ نہ جائے، چانس زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے تمام فتنے کی چیزوں سے ایک مہینہ اپنے آپ کو بچا لے، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں اور یہ دعا کریں، روزانہ دعا کریں، یا اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے، یہ رات گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے، ہمارے بچوں کے لیے لکھ دے، ہماری اولاد کے لیے لکھ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے لکھ دے، دوستو احباب کے لیے بھی دعا کریں۔ میرے بھائیو رمضان جانے کے بعد یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان جو پایا ہے نا، دو جبرائیل کی بددعا کے حقدار نہیں ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے حقدار نہیں ہوئے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ ہر رات اللہ نے میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جو بندہ جہنم سے آزاد ہوتا، جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتا، اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ جنت کا راستہ، جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کے ساتھ ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رمضان پانے والے کی تعریف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين